السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اوور آل ہمارے جو کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں ان کے اندر کریٹیکل انالیسس یا اوور آل انالیسس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں ہمارے انٹرویوز میں یا اوور آل ہمارے کویسچن کے اندر، ہمارے ایگزام کے اندر، کرنٹ افیئر ہو، پاکستان افیئر ہو، پول سائنس ہو، آئی آر یا ایس اے، ہر ہمارا جو بھی پیپر ہوتا ہے اس کے اندر نہ ہمیں کریٹیکلی انالائز اور چیزوں کو مختلف پرسپیکٹیو سے دیکھنے کا کہا جاتا ہے۔ تو اسی تناظر میں میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ اسپائرنٹس کو تھوڑا بہت فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ تو اس کے لحاظ سے ہی میں نے یہ جو سپتمبر کے اندر جو میجر ایونٹس ہوئے ہیں ان کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے اگین کہ ان کے اندر کیا ہمیں کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا۔ اگر ہم اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے انٹرنیشنل ایشوز میں 9/11 کی جو اینیورسری ہے، افغانستان پاکستان بلیم گیم ہو گئی، تائیوان کی آرم سیل، F-16 ڈیل، اینٹونی گٹرس جو پاکستان آئے تھے، اس کے علاوہ پی ایم کی میٹنگز ایٹ SCO سمٹ، پرائم منسٹر شہباز شریف کی اسپیچ ایٹ UN جنرل اسمبلی۔ اس کے علاوہ نیشنل ایشوز کو دیکھیں تو پولیٹیکل، اکنامک اینڈ سوشل کیا ہوئے ہیں، اور اسٹریٹجک ڈومین میں بھی ہم دیکھیں گے۔ تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم۔ 9/11 اینیورسری یہ 21ویں اینیورسری تھی 2022 کے اندر، اور یو ایس نے 9/11 کے اندر جو افغانستان کے اندر انویژن کی تھی 2001 میں 9/11 انسیڈنٹ کے بعد، وہ چلا تو گیا ہے لیکن وہ اپنی بقا یہیں پر چھوڑ گیا۔ پاکستان ابھی بھی سفر کر رہا ہے، افغانستان ابھی بھی سفر کر رہا ہے، اوور آل ریجن سفر کر رہا ہے ٹیررزم کی وجہ سے۔ TTP، IUB اور ETIM وہ ابھی بھی یہیں پر ہیں۔ پاکستان نے سپتمبر کے اندر 42 ملیٹنٹ اٹیکس وہ سفر کیے ہیں، یہ اکارڈنگ ٹو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کنفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگست کے اندر 31 ہوئے تھے۔ یہ میں صرف ایک پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جو افغانستان کے اندر ہیں وہ الگ ہیں، جو ازبکستان، قازقستان اور جتنے بھی سنٹرل ایشین کنٹریز ہیں وہ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ ابھی تک جو ایک ٹیررزم کی فضا ہے وہ ابھی تک یہاں پر ہے، اور وہ ول بی سفرنگ in the next coming years decades almost، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی اگر ہم دیکھیں افغانستان کے پاکستان کے ساتھ جو بلیم گیم ہے، یہ جولائی کے اینڈ کے اوپر ایک جو القاعدہ کے لیڈر تھا ایمن الظواہری، اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کو مارا گیا تھا US کی طرف سے۔ تو US نے ایک اسٹرانگ اسٹرائک کی تھی، لیکن یہ جو افغانستان کے ڈیفینس منسٹر ہیں ملا یعقوب صاحب، انہوں نے پاکستان کو بلیم کیا کہ پاکستان واز گیونگ اٹس ایئر اسپیسز ٹو US فار اٹیکنگ ان افغانستان۔ سو اس پہ جو پاکستان کے جو ریلیشن تھے افغانستان کے ساتھ ان کے اوپر کافی امپیکٹ پڑا۔ پاکستان کو کیپیسٹی بلڈنگ کے میئرس لینے چاہیے ٹورڈ افغانستان ٹو بلڈ اے اسٹرانگ ریلیشن شپ بیکاز اٹ از آور نیبر، اور ہمارا جو سب سے زیادہ جو لانگیسٹ بارڈر ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے۔ تو اگر افغانستان کے اندر سکون ہے تو ہمارے ملک کے اندر سکون ہو سکتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کے ساتھ کچھ اپنے جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنا ہے، فار pursuing the national interest of someone other you can't hamper your own national interest۔ تو US کے انٹرسٹ کو پس سے ڈال کے سب سے پہلے ہم نے اپنے جو انٹرسٹ ہیں نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ ان کو دیکھنا ہے، بیکاز US بھی ہمیشہ اپنے انٹرسٹ ہی دیکھتا ہے، وہ ہمارے انٹرسٹ نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ نیکسٹ اگر چلیں تو تائیوان کی آرم سیلز، بائیڈن میکسیمم کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے چائنا کو پرووک کیا جائے کہ وہ بھی جو رشیا نے جس طرح پوٹن نے کیا اسی طرح وہ شی جن پنگ بھی کچھ کریں، اور میں ایک جو وار ہے جو کہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ ان کو کسی نہ کسی وار کے اندر انوالو کر کے ان کو ویک کروں، تاکہ میں ایک پولیٹیکل جو پاور ہے، جیو پولیٹیکل پاور، اوور آل سپر پاور، ہائپر پاور، وہ بنا رہا ہوں۔ تو ستمبر کے اندر انہوں نے $1.1 بلین کی ایک آرم سیل کی ہے، اس کو تائیوان کو ٹو بلڈ اٹس سیکیورٹی اور اوور آل جو اس کے ملٹری مسلز ہیں ان کو بڑھانے کے لیے۔ نیکسٹ اگر دیکھیں تو پاکستان کی F-16 ڈیل، پاکستان کے US کے ساتھ اب ریلیشنز کچھ بہتر ہو رہے ہیں۔ اب یہ بھی ڈاؤن میں ہی تھا کہ پاکستان نے ایلیجڈلی جب بھی آپ نے کچھ اس طرح کی بات کرنی ہے، خاص طور پہ اسٹیٹ لیول کے جو ایگزامز ہوتے ہیں ان کے اندر، تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے جو اپنی اسٹیٹ کا نیریٹو ہوتا ہے اس کو آپ نے پرسو کرنا ہوتا ہے۔
تو اسٹیٹ جو ہے ہماری وہ تو ڈینائی کرتی ہے، لیکن ہمارا جو نیشنل نیوز پیپر ہے اس کے اندر یہ آیا تھا کہ کچھ اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ پاکستان واز انوالوڈ ان ایمن الظواہری کی یہ جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ پاکستان نے اپنی ایئر اسپیسز دی تھی، تو اس کے بعد ہی پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں یو ایس کے ساتھ وہ ٹھیک ہوئے ہیں۔ اب اگر فار ایگزامپل دیکھا جائے تو یہ اسی کے بعد ہی ہوا ہے کہ اگست کے اندر اگست کے اندر بھی اوورال پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں وہ کچھ ٹھیک ہوئے ہیں، اور جیسے ہی یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے ویسے پاکستان کے یو ایس کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ ایک نئی ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان کو آرم سیلز، یہ جو F-16 کی آرم سیل ہے یہ پاکستان کو مل گئی، ریوائیو ہوا اس کا۔ اس کے علاوہ ان کے ہیلتھ کے ڈائلاگس ہوئے، اس کے علاوہ ہمارے جو فارن منسٹر ہیں وہ گئے ہیں نیو یارک، وہاں پر ان کی انٹونی بلنکن سے ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ پی ایم گئے ہیں بائیڈن کے ساتھ، اس کی ملاقات ہوئی ہے۔ اوورال مطلب کہ نا ایک ہائی لیول وزٹس بھی ہو رہے ہیں، ہائی لیول ملاقات بھی ہو رہی ہیں، یہ جو کہ پہلے اگر آپ ایکس پی ایم کے دور میں دیکھیں عمران خان صاحب کے دور میں تو وہ کافی ایک جو ہمارے ریلیشنز تھے ان کے ساتھ کافی خراب تھے۔ تو ان کے پیچھے ملٹیپل چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ جو میں کچھ بتا رہا ہوں یہ تو دو تین فیکٹس ہیں۔ پاکستان کا جو نیشنل بینک تھا اس کو پہلے ان کے اوپر سینکشنز لگی تھیں، وہ ریوائیو کا ختم کر دی گئی، پاکستان کو سولجرس لسٹ میں ڈالا گیا تھا، جو یو ایس کی ایک سولجر ریکروٹمنٹ لسٹ ہے اس میں سے پاکستان کو نکالا گیا۔ مطلب کہ یہ نا ملٹیپل ایونٹس ہو رہے ہیں آفٹر دا چینج آف گورنمنٹ، تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہوا ہے اس طرح کا جس بیس پہ یہ پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن ہے، پاکستان کی پرو یو ایس پالیسی ہے ٹورڈز رشیا یوکرین وار، تو یہ ساری چیزیں ہیں ان کا پھر پاکستان کو پے بیک اب یہ ریوارڈ ایک قسم کا مل رہا ہے۔ F-16 کی جو ڈیل ہوئی تھی اس میں انڈیا کا ریئیکشن کافی اگریسو تھا۔ یو ایس پاکستان ریلیشنز ہیز ناٹ سروڈ آئدر آف ٹو، یہ ایس جے شنکر ہیں ان کے انڈیا کے فارن منسٹر، ان کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی، اور انہوں نے یو ایس کو بھی کہا تھا یو آر ناٹ فولنگ اینی باڈی، ہمیں پتہ ہے کہ F-16 کہاں پر اور کیسے اور کس کے خلاف یوز ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر جو یو ایس کا سٹانس تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو ڈیل تھی اس کو ڈیفینڈ کیا، انہوں نے کہا کہ ہماری یہ ڈیل آج کی نہیں، یہ کافی عرصہ پرانے کی ڈیل ہے، تو ہم نے تو صرف جسٹ اس کو ریوائیو کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک پازیٹیو موو تھا ٹورڈز پاکستان یو ایس ریلیشن۔ نیکسٹ اگر دیکھیں تو یو این سیکرٹری جنرل پاکستان آئے تھے 9 ستمبر کو، یہ ان کا ایک وزٹ تھا ٹورڈز سولیڈیرٹی فار پاکستانی فلڈس، کیونکہ پاکستان کے اندر فلڈس نے بہت تباہی مچائی ہوئی تھی اور اس کی جو بیسک کاز تھی وہ کلائمیٹ چینج تھی، تو وہ بیسیکلی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اور ایک یہ جو ایک ہائی لیول وزٹس ہوتے ہیں وہ ایک اس کنٹری کو وکٹم کنٹری کو کچھ تھوڑا سا بوسٹ اپ کرتے ہیں کہ یس وی آر دا ممبر آف سچ آرگنائزیشن دیٹ کین ہیلپ اس اور دیٹ کین اسٹینڈ ود اس ان آور ٹائمس آف کرائسس، تو یہ اس چیز کا بھی ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے تھا۔ اس کے بعد جی ایس سی او کی سمٹ ہوئی ہے 15-16 ستمبر کو اس بار، تو اس کے اندر جو ازبکستان میں ہوئی تھی، پاکستان کے ملٹیپل جو ہیڈ آف اسٹیٹس تھے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کے صاحب کی پوٹن کے ساتھ میٹنگ ہوئی، ان کے اندر انہوں نے ٹاپک گیس پائپ لائن جو ایک ایجنڈا تھا وہ رہا کافی، انہوں نے جو پوٹن صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ ترکمانستان سے پیچھے کی طرف مطلب کہ جو آن ورڈ اگر اوپر کی طرف جائیں نارتھ والی سائڈ پہ تو رشیا تک وہ سارا نا ہمارے پاس، انہوں نے بتایا کہ آلریڈی اسٹرکچر کمپلیٹ ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اپنی جو اپنی سائڈ ہے اس کو ٹھیک کریں، پاکستان کین انفلوئنس افغانستان، اور ہم دونوں مل کے افغانستان کو انفلوئنس کرتے ہیں، وہاں پر چیزیں ٹھیک کر کے ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو نہ ٹھیک کیا جائے اس لائن کو۔ وہ اس کی جو بیسک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ رشیا کا پائیوٹ ٹو یورپ جو انرجی پلان تھا وہ اب آلموسٹ سیبوٹاج ہوتا نظر آتا ہے بیکاز آف رشیا یوکرین وار، تو اب رشیا ڈھونڈ رہا ہے کوئی ایک نئی اپنی ڈیسٹینیشن فار دیئر گیس ریزروز اینڈ انرجی، سو پاکستان، انڈیا، افغانستان اینڈ بیونڈ، یہ نا مطلب کہ میجر ایک ڈیسٹنی ہوں گی فار رشین آئل اینڈ گیس۔ اس کے بعد پاکستان نے ایران کے جو لیڈر ہے رئیسی صاحب پی ایم نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے سی او کی میٹنگ میں، اور وہاں پر ان کے بھی درمیان کافی ایک اچھی میٹنگ رہی جس کے اندر انہوں نے آئی پی گیس پائپ لائن کے اوپر بھی کچھ تھوڑی بہت بات کی، ٹریڈ کے اوپر بات کی، بارٹر سسٹم کو ریوائیو کرنے کی بات کی، اور یہ ایک اچھا موو ہے اگر پاکستان بارٹر سسٹم کی طرف موو کر جاتا ہے، بیکاز اٹ ول بی مینیجنگ دا تھنگس پاکستان بٹوین پاکستان اینڈ ایران،
वो जो एक सैंक्शंस हैं पाकिस्तान के ऊपर, वो पाकिस्तान को आईपी गैस पाइपलाइन के ऊपर काम नहीं करने दे रही। तो इस सिस्टम के ज़रिए होपफुली कि पाकिस्तान विल बी गेटिंग समथिंग फ्रॉम ईरान in terms of energy and in terms of other things like trade etc. नेक्स्ट अगर चलें तो पाकिस्तान के जो ताजिकिस्तान है उनके साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं। पाकिस्तान के ताजिकिस्तान के साथ जो लास्ट टाइम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं जब ये पाकिस्तान आए थे, तो अंडर द रीन ऑफ प्रीवियस पीएम जो एक्स पीएम है इमरान खान साहब, तो उसके ऊपर कुछ थोड़ी बहुत बात हुई। नेक्स्ट पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनकी बेलारूस के लीडर के साथ मुलाकात हुई। नेक्स्ट अगर देखें तो उज़्बेकिस्तान के उनके साथ बात हुई और ये ट्रांस अफ़गान रेलवे प्रोजेक्ट के ऊपर बात की। ये है कि ये तरमीज़ इन उज़्बेकिस्तान टू मज़ार शरीफ, काबुल, जलालाबाद एंड इवेंचुअली क्रॉस बॉर्डर टू पेशावर। अब ये बेसिकली जो उज़्बेकिस्तान और सेंट्रल एशियन नेशंस हैं वो ये चाहती हैं कि वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान के जो गवादर पोर्ट है यहाँ तक लैंड करें और यहाँ से ऑनवर्ड वो अपनी जो ट्रेड वगैरह है उसको परस्यू करें। तो उसके लिए पाकिस्तान मल्टीपल टाइम से कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान का जो जियो इकोनॉमिक एजेंडा है वो इंशाल्लाह हम अपने रेगुलर सेशन में करेंगे। वो भी बेसिकली ये ही उसकी जो पिथ है, उसका जो स्टांस है, जो उसकी जिस्ट है, वो यही है कि पाकिस्तान चाहता है कि वो ओवरऑल रीजनल कनेक्टिविटी के अंदर रीजनल जो हब है वो बने और लोगों को मतलब कि ओवरऑल नेशंस को वो यूनाइट करे। नेक्स्ट अगर देखें तो ये जो प्राइम मिनिस्टर की शहबाज शरीफ की स्पीच है यूएन जनरल असेंबली, सॉरी पीएम शहबाज शरीफ की जो स्पीच है एट यूएन जनरल असेंबली और फर्दर जो हैं वो हम इंशाल्लाह अपने अगली लेक्चर में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।